لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ کوئی حنفی مسلک کا آدمی حنفی مسلک چھوڑ کر کے شافعی مسلک اختیار کر سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ خواہش نفسانی کی وجہ سے بلا ضرورت ایک امام کی تقلید چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کی طرف چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے جیسے کسی مسئلے میں کسی معاملے میں حنفی مسلک میں سختی لگی اور شافعی مسلک میں آسانی لگی تو بولے اب کیا کرنا، بولے چلو شافعی مسلک کی طرف چلتے ہیں، وہاں تو آسانی ہے، تو یہ نفسانی خواہشات کہلائیں۔ تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے بس ایک مسلک چھوڑ کر کے، بھلے یہ اس طرح بھی آتی ہے بات کہ کوئی شافعی مسلک چھوڑ کر حنفی میں آئے، کوئی حنبلی مسلک چھوڑ کر کے حنفی میں آئے، کوئی مالکی مسلک چھوڑ کر کے شافعی میں آئے، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ میں حنفی ہوں اس لیے میں حنفی کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ تمام مسلک والوں کے لیے یہ بات ہے کہ جو جس مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جس مسلک پہ چل رہے ہیں، اسی مسلک پہ چلتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلا وجہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور یا کوئی بات وہاں کی اچھی لگی یہاں کی، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی امام کے دلائل پر عبور حاصل ہو اور اس کے دلائل سے اطمینان قلبی حاصل ہو رہا ہو تو اس کے لیے اس امام کی تقلید کی گنجائش ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی اتنی علمی گہرائی حاصل کر لیا کہ حنفی مسلک کا تھا لیکن ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلائل ہیں ان دلائل پر انہوں نے عبور حاصل کیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دلائل بھی انہوں نے پڑھے، لیکن ان کو جو اطمینان قلبی ہے وہ امام شافعی کے دلائل پہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ اگر حنفی مسلک چھوڑ کے جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو دلائل میں وہاں اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی جو صرف مسائل تک محدود ہے یا ایک چھوٹا موٹا علم والا جو دلائل تک رسائی نہیں رکھتا، دلائل تک پہنچ نہیں رکھتا، بس مسائل تک جن کی پہنچ ہے، ایسا بندہ چھوڑ کے جانا چاہے تو ان کو منع ہی کیا جائے گا۔ ہاں، کوئی دلائل پہ عبور حاصل کر لے، اتنی علمی گہرائی حاصل کر لے اور دونوں طرف کی یا چاروں طرف کی چاروں مسلک کے دلائل دیکھے اور کسی ایک مسلک پر ان کا معاملہ جم جائے کہ یہاں مجھے زیادہ قوت سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اس مسلک کو فالو نہیں کر رہا تھا، تو صرف وہاں اطمینان قلبی کی وجہ سے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ محض سہولت پسندی کی بنا پر مسلک تبدیل کر کے کسی بھی امام کے یہاں تقلید درست نہیں ہے۔ لہٰذا ایک عامی شخص جس کو نہ اطمینان حاصل ہو اور نہ ہی دلائل پر عبور ہو بلکہ وہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ شافعی محض اپنی سہولت، اپنی آسانی کے خاطر اگر اختیار کرتا ہے تو یہ طریقہ کار شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے شخص کو فقہ حنفی پر ہی رہنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بڑی دل لگتی بات ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سنیے ان کی بات، کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ناواقف عامی انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو کہ جہاں مذہب حنفی پر ہی زیادہ تر عمل ہوتا ہے اور وہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی عالم نہ ہو اور نہ ان مذاہب کی کوئی کتاب ہو، تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تقلید کرے اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب کو ترک کر دے، کیونکہ اس صورت میں مذہب حنفی کو ترک کرنا شریعت کی رسی اپنی گردن سے نکال پھینکنا ہے اور محمل اور بیکار بن جانا ہے۔ تو یہ الحمدللہ محدث صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی توجہ سے یاد رکھیے گا، غور کیجیے گا اس پر، اور آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ ادھر ادھر یوں چھلانگ لگاتے نہ پھریں۔ جب آپ یکدر گیر و محکم گیر پہ رہیں گے نا تو آسانی میں رہیے گا، اور جو یہاں وہاں لیتا رہتا ہے، تھوڑا وہاں سے تھوڑا یہاں سے، تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے، وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے، ان کا قدم پھر مستقیم نہیں ہوتا، ان کا قدم استقامت اختیار نہیں کر پاتا۔ اس لیے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ حنفی ہیں حنفی میں رہیے، شافعی ہیں شافعی میں رہیے، یہاں وہاں یوں جانے آنے سے بہتر ہے کہ ایک مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، یکدر گیر محکم گیر اسی پر قائم رہیے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔